बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, साथियों, भाइयों, बहनों, नौजवानों। मैं अभी तक मुल्तान में नहीं हूँ, लेकिन मेरा सलाम, मेरा प्यार आपको बाकायदगी से मिल रहा है। आप जहाँ हैं, जिस शहर में हैं, जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, लेकिन जो मेरे फ्रेंड्स, फेसबुक फ्रेंड्स हैं, उन सबको मेरा सलाम पहुँचे। मैं आज एनालिसिस कर रहा था, तो ये जो क्या कहते हैं 5-8 वाला फैसला आया है, जिसमें 8 काले भूत थे, तो वो फैसला आने के फ़ौरन बाद मैंने एक वीडियो की थी, जिसमें मैंने मुतालबा किया था कि इस पर रिव्यू पिटिशन फाइल करनी चाहिए इमीडिएटली। और फिर जो जो कुछ मैं फील करता रहा, जो जो कुछ मैं मुतालबे करता रहा, वो आखिरकार आज वज़ीर इत्तलाआत की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर दिया गया कि वो सब कुछ किया जा रहा है जो मैं चाहता था। इसलिए नहीं कि मैं लंगड़े शैतान से नफ़रत करता हूँ, बल्कि इसलिए कि ये मेरे पाकिस्तान की बका के ज़ामिन है। ये जो फैसले आज किए गए हैं, ये बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए हैं जिनमें किसी न किसी तरह पहले सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट होती थी। अब एस्टेब्लिशमेंट जब से बकौल इमरान खान के आपको न्यूट्रल होने की इजाज़त अल्लाह ने नहीं दी, पता नहीं उससे वही नाजिल हुई थी, कैसे हुआ था। तो जो भी न्यूट्रल हैं, वो जो फैसले अब उन्होंने इंडिविजुअल्स को अलग रख के मुल्क को देख कर करने शुरू कर दिए, व्हाट आई फील। लेकिन इसके साथ साथ जो अदलिया ने, जो इन काले भूंडों ने जस्टिस तमीज़ुद्दीन से मामला शुरू किया था, मुल्क की खराबी वो अभी तक जारी है। और हर दौर में ये जो भी मुल्क दुश्मन फैसले होते रहे हैं, जुल्फ़िकार भुट्टो की शहादत तो बाद में इन्होंने डिक्लेयर की ना। पहले तो उन्हें कहा गया था कि फांसी दे दी, मुझे ज़मीन में छपे थे कि मुजरिम कैफर किरदार का पहुंच गया, लेकिन मुजरिम तो फिर गाजी इल्मुद्दीन शहीद ही पे उन्हें भी फांसी दी गई थी, लेकिन क्या वो मुजरिम थे? वो आशिक रसूल गाजी थे। गाजी इल्मुद्दीन शहीद गाजी भी थे और शहीद भी थे। तो मेरा लीडर भी गाजी भी था, क्योंकि वो लड़ता रहा आखिरी दम तक। फिर उन्हें एक अदालत के ज़रिए ही फांसी दी गई, जिसमें काना दिजाल चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जो आग में जलकर मरा वो था, और कुछ जज शामिल थे, जिनका अंजाम दुनिया में ही दिखा दिया अल्लाह ने कि उनके साथ क्या हुआ। और आखिरत में तो वो जो भुगतेंगे। एक जल के मरा, एक उस भुट्टो शहीद की फांसी में जो था मेन किरदार, और एक जज जो बुग़्ज़ मुआविया में जिसने ज़ाती ग्रज निकालते हुए जुल्फ़िकार भुट्टो को फांसी दी थी, उसके जो जनाजे पर शहद की मक्खियों ने हमला कर दिया था। और यहाँ तक लाश पड़ी थी, जनाजा पड़ा था, कोई पढ़ाने वाला नहीं था और कोई पढ़ने वाला भी नहीं था शहद की मक्खी हमले में। और 4 या 5 बंदे भी अल्लाह को प्यारे हो गए थे इसी भगदड़ में। ये काले भूंड जो बैठे हैं सर पे वाइट से अंग्रेज़ों वाली टोपी सजाकर, खुद को हर कानून, हर ज़ाब्ता, हर इंसान से बालातर समझते हैं, जिसे चाहे फांसी दे दे, जिसे चाहे निकाल दे। हर दौर में इनका कोई ना कोई ज़ाती मफाद ज़रूर रहा है। मैं जो कहता हूँ वो मैं ख़बर सुन के कहता हूँ, ना मेरे कोई ज़राए होते हैं, ना मेरी अपनी एनालिसिस होती है, और वक्त के साथ वो वैसा होता है। ये अल्लाह की ख़ास करम नवाजी है मुझ पे कि मैं कोई ऐसी बोंगे नहीं मारा करता। लोग मुझ पे हंसते हैं
اور خاص طور پر جو یہ سوشل میڈیا کی گالم گلوچ بریگیڈ ہے لنگڑے شیطان کی، وہ جن سے ملک نہیں چاہیے، لنگڑا شیطان چاہیے. جو کہتے ہیں وہ نہیں ہے تو ملک کو 3 ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ کر دو. وہ لنگڑا شیطان نہیں ہے تو ملک پہ ایٹم بم گرا دو. لنگڑا شیطان نہیں ہے تو ملک پہ میزائل گرا دو. آئی ایم ایف والوں پاکستان کو امداد نہ دو، قرضہ نہ دو. مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کیا بلا اللہ نے کیا عفریت ہمارے ملک پہ نازل کیا ہے، اور ہمارے کچھ گناہوں کی سزا ہے اس کی صورت میں موجود. بہرحال میں جو ڈیلی مطابق میرے بہت سارے ویورز، میرے فیس بک فرینڈ، سوشل میڈیا کے مختلف جو کیا کہتے ہیں سیگمنٹ ہیں، ان پر میری باتیں سنتے رہتے ہیں، میری پوسٹ دیکھتے رہتے ہیں، اور اس میں سے میری اکثر باتیں سچ ہی ثابت ہوئی ہیں. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں یہاں سے ہی صرف نہیں سوچتا، یہاں سے بھی سوچتا ہوں، یہاں سے بھی سوچتا ہوں. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا کوئی کیا کہنا چاہیے قدرتی ملاپ نہیں ہے. یہ وقت کا جبر ہے، اور میری پارٹی کو آئینی عہدے تو اس نے لے لیا کہ اس نے اپنا وجود برقرار رکھنا ہے. لیکن نون لیگ کو حکومت کو سپورٹ کر رہی ہے ان فیصلوں میں جو ملک کی مفاد میں ہوں. اب وزیر اطلاعات نے جو پریس کانفرنس کی ہے، اس میں انہوں نے جو اعلانات کیے ہیں کہ 3 ان پہ لنگڑے شیطان پہ، عارف ڈندوی پہ، اور وہ جو اسٹے پہ ڈپٹی اسپیکر بنا بیٹھا تھا، جس نے آ کر پتہ نہیں کون سی زبان میں اسمبلی توڑ دی تھی، اور ڈندوی نے اس پہ دستخط کر دیے تھے، حالانکہ عدم اعتماد کی تحریک آ چکی تھی. اس وقت بھی میری ساری پوسٹیں دیکھیں، میں نے جو کہا تھا وہ آج ہو رہا ہے، اور اللہ نے چاہا تو ہمارے جو بھی ہوگا ہمارے ملک کے لیے بہتر ہوگا. جب سے یہ لنگڑا شیطان گیا ہے، اس نے اگر وزیر اعظم تھا تو بہت زیادہ کیا عذاب میں ڈالا ہوا تھا. جب سے اپوزیشن میں گیا وہ عذاب چلا ہی جا رہا ہے. ایک دن اس نے سکون سے نہیں گزرنے دیا. اس کی میکسیمم کوشش ہے کہ پاکستان سٹیبل نہ ہو، پاکستان کی اکنامکل گروتھ نہ ہو، پاکستان دنیا میں تنہا رہ جائے جیسے اس کے دور میں تھا، جو ایسا اب نہیں ہوگا. لیکن مجھے تھی کہ یہ اس پہ آرٹیکل 6 کیوں نہیں لگایا جب نو کانفیڈنس موومنٹ پیش ہو چکی تھی، اور ڈندوی صاحب 11:30 بجے اسمبلی توڑنے کے ایڈوائس پہ دستخط کر دیتے ہیں، اور سوری وہ جو ہے قاسم سور کہنا چاہیے، وہ اسمبلی میں اعلان کر دیتا ہے کہ اس تحریک کی کوئی اہمیت نہیں. پھر پتہ نہیں وہ عمر یا جو تھا اس کا ایمان کیسے جاگا، یا کہ اسے پتہ تھا کہ یہ بچے کو پتہ ہے کہ جب نو کانفیڈنس موومنٹ آ جائے تو پھر اسمبلی نہیں توڑی جا سکتی. تو آخرکار وہ دن آیا. آج میں دلی طور پر مجھے مطمئن ہے حکومت اپنا فرض ادا کرے، اور میرا ابھی پارٹی کا وژن پتہ نہیں ہے، یہ میں اپنی سوچ ہے کہ شاید میرا پارٹی اس پر کیا سٹانس لیتی ہے. لیکن میں حکومت کے ان اعلانات کی بھرپور تائید کرتا ہوں، اور حکومت کو ریویو پٹیشن میں جانا چاہیے جو 5/8 کا فیصلہ ہے، جس میں اندھا بانٹے ریونا مڑ اپنوں کو، وہ نہ 3 میں نہ 13 میں اٹھا کے سے ہم نے پی ٹی آئی کو دینی ہے. تم انصاف کرنے بیٹھے ہو یا حکومت چلانے بیٹھے ہو؟ کیونکہ تم یوں کرو گے تو اگر 4.25 سال اس کا جو ویسے تو بہت زیادہ 10 12 13 سال سے، لیکن خاص کر اس کے دور میں جو کچھ لنگڑے شیطان کے دور میں عدلیہ کرتی رہی ہے، اور وہ عمر یار اس کے بدلنے کے بعد جس طرح اسے پروٹیکشن اس کی فیور کرتا رہا ہے، انشاءاللہ وہ بھی اپنا انجام دیکھے گا دنیا میں.
جو کچھ بھی وہ کر سکتا تھا اس پیسے کے لالچ میں، گھریلو دباؤ میں، انٹرنیشنل دباؤ میں، اور اپنے عشق میں گڈ ٹو سی یو کہنے کے لیے وہ اس نے کیا، لیکن آخر چلا گیا نا، اور اسے کوئی اچھے ناموں سے یاد نہیں کرتا۔ میرے نزدیک وہ انوار الحق اور جسٹن مولوی مشتاق اور کان دجال افتخار چودھری کی صف میں شامل ہو چکا ہے، وہ ثاقب ناصور کی صف میں شامل ہے، اور یہ ایک بے تکا بے سرا بیہودہ فیصلہ تھا جو ساری دنیا کے سر سے اوپر سے گزر گیا۔ پھر آپ اگر بحال کرتے بھی ہو سیٹیں انہیں دینا بھی چاہتے ہو تو جن سنی کونسل گئی ہوئی ہے آپ اسے دو، نہیں جی ہم لنگڑے شیطان کو دے دیں گے۔ اور لنگڑا شیطان کے پاس جب پیپلز پارٹی گئی تھی کہ آپ حکومت بناؤ تو وہ باندر بن کے درخت پہ چڑھ گیا تھا، تو اب انہیں یہ 2-3 دن سے، میں 4 دن سے کافی دنوں سے دیکھ رہا ہوں، پیپلز پارٹی میں انہیں مسائل کا حل نظر آ رہا ہے اپنے، وہ حکومت کو تو نشانہ بنا رہی ہے لیکن پیپلز پارٹی سے اپیلیں کر رہی ہے۔ میری پارٹی ایک جمہوری پارٹی ہے، وہ اپنی سوچ رکھتی ہے، نہ کبھی کسی دباؤ میں آئے نہ آئے گی، اور انشاءاللہ یہ جو حکومت نے اعلانات کیے ہیں اس پر عمل ہو جاتا ہے تو شاید اللہ کرم کرے، اور سپریم کورٹ میں اب 15 ہو چکے ہیں جج، تو اکثریت اس پر ان خامیوں پر غور کرے اور جو فیصلے دیتی رہی ہے، اور آرٹیکل 6 جو کہ چٹا سفید کیس ہے، ایسے کھولو اور ایسے پڑھ لو کہ اس میں غداری بغاوت ہے، اور اس پر آرٹیکل 6 بغاوت کا لگنا چاہیے، اور لگے گا انشاءاللہ، اور یہ سارے اپنے ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، یوتھیوں کو کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ اللہ ہمارے ملک کے لیے بہتری کرے۔ بہت بہت شکریہ۔